وجود رابطی بمعنی ثانی میں مولانا حمید الدین مانسہروی رحمہ اللہ تعالی وہ آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو او وجود هذه الحقائق ہے نا، دیکھا دوسری تعبیر، او وجود هذه الحقائق ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بانه للغیر، یہ جو معطوف ہے اس کا عطف ہے وجود الشیء الذی هو من الحقائق الذاتیہ. دیکھا تو ما قبل کی عبارت ساتھ لگ جائے گی کہ الثانی ما هو احد اعتبار وجود هذه الحقائق ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بانه للغیر، یوں ہو جائے گی. تو گویا کہ حمید الدین مانسہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وجود رابطی بمعنی ثانی ہے نا، وہ تو وجود الشیء الذی هو من الحقائق الناعتیۃ فی نفسہ اراض منظمہ، اس وجود الشیء سمجھ آئیے، اس کے بھی دو اعتبار ہیں. اس کے بھی وہ پہلا وجود معطوف علیہ اعتبار ہے، اس کے طرف مضاف کر دیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود الشیء الذی هو من الحقائق الناعتیۃ فی نفسہ، اس کے بھی دو اعتبار ہیں. اور یہ جو او وجود هذه الحقائق اس کے بھی دو اعتبار ہیں. سمجھ آئیے؟ تو اے میاں ہر ایک کے دو اعتبار ہوئے، لیکن دو اعتبارین میں سے ایک اعتبار کا نام ہے وجود رابطی بمعنی ثانی. نہیں سمجھے ہو؟ تو جو معطوف ہے اس کے بھی دو اعتبار ہیں، اور جو معطوف علیہ ہے وجود اس کے بھی دو اعتبار، لیکن ہر ایک کے ایک اعتبار کا نام ہے یا اس کا یا اس کا. سمجھ آئیے؟ یا اس کے ایک اعتبار کا نام ہے وجود رابطی بمعنی ثانی، یا اس معطوف کے ایک اعتبار کا نام ہے وجود رابطی بمعنی ثانی. یہ تقریر ہوئی وجود رابطی بمعنی ثانی کی مولانا حمید الدین مانسہروی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. لیکن میاں یہ جو تقریر ہے، چونکہ یہ حمداللہ نے جو شرح کی ہے، دو وجوہ سے یہ تقریر مخالف ہے حمداللہ کے شرح کی. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو توجیہ القول بما لا یرضی به قائلہ تو نہیں کرنی چاہیے نا میاں. تقریر شرح کی تو شرح کے ایسی تقریر کرنی چاہیے جو شرح سے مطابقت رکھے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا ہے او وجود هذه الحقائق ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بانه، اس کے تو دو اعتبارین ہیں ہی نہیں. نفس الامر میں یہ تو خود ایک اعتبار ہے. نہیں سمجھے ہو؟ یعنی اس عطف کے مطابق تو اس کے بھی دو اعتبار ہونے چاہیے نا، معطوف کے بھی، معطوف علیہ کے بھی،
تو معطوف علیہ کہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ معطوف علیہ کا تو ایک اعتبار وہی ہے کہ تحقق شیء فی نفسی، اور دوسرا اعتبار ہے او وجود هذه الحقائق، سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن اس معطوف میں جو تم دو اعتبار نکالتے ہو یہ تو بات صحیح نہیں ہے کیونکہ حمدللہ شارح اس کو ایک اعتبار بناتے ہیں، کس کو؟ معطوف کو۔ وہ جو احد اعتبار ہے ان اعتبارین میں سے ایک اعتبار اس کو بناتے ہیں، معطوف کو۔ تو تم نے کیا بنا دیا کہ تم نے تو اس کے بھی دو اعتبار بنا دیے، تو ایک تو شرع سے مخالفت ہے۔ سمجھ میں آئیے کہ یہ تقریر شرع کے مطابق نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو حمدللہ کی تقریر، اس مقام کی تقریر کے لیے ماخذ جو ہے وہ میر باقر داماد کی کتاب افق المبین، سمجھائیے۔ یہ وجود رابطی بمعنی ثانی کی جو تقریر حمدللہ نے کی ہے شرع میں، یہ ماخوذ ہے کس سے؟ افق المبین سے، اصل وہی ہے حمدللہ کے لیے۔ تو افق المبین میں پہلی والی تقریر اور دوسری تقریر تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو تقریر ہے کہ اس کا عطف وجود کے اوپر ہو جائے، یہ افق المبین کے مطابق نہیں، کیونکہ افق المبین والا کیا کرنا چاہتا ہے کہ پہلا جو وجود الشیء الذی ہوا من الحقائق الناعتیہ، اس کے دو اعتبار بنانا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کو دوسرا اعتبار بناتے ہیں، معطوف کو دوسرا اعتبار بناتے ہیں، معطوف کے دو اعتباریں نہیں بنانا چاہتے، نہیں سمجھے ہو؟ تو میاں یہ تو حمدللہ کے بھی مخالف ہے اور حمدللہ کے ماخذ کے بھی مطابق نہیں ہے، دونوں کا مخالف ہے میاں۔ لہذا یہ تقریر جو ہے یہ مخدوش تقریر ہے، یہ مطابقت مع الشرح اس میں نہیں پائی جاتی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو وجہ ہیں کہ ان کی تقریر جو ہے یہ گویا کہ صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک اور تقریر اسی وجود رابطی بمعنی ثانی کی مولانا حمدللہ ٹونکوی نے کی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یار یہ جو او وجود هذه الحقائق ہے نا، اس کا عطف پہلی عبارت میں فی نفسہ پر ہے، دیکھا؟ احد اعتبار وجود الشیء الذی هو من الحقائق الناعتیۃ فی نفسہ ہے نا، وہ فی نفسہ معطوف علیہ، اور یہ وجود هذه الحقائق ملاحظا و معتبرا بالارتباط بانه للغیر، یہ اسی پر عطف ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو گویا کہ حمدللہ ٹونکوی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میاں یہ جو وجود الشیء الذی هو من الحقائق الناعتیہ، حقائق ناعتیہ سے کیا مراد ہے؟ اعراض منضمہ، تو اعراض منضمہ کے دو وجود ہو گئے، اعراض منضمہ کا ایک وجود فی نفسی اور دوسرا وجود ملاحظا و معتبرا بالارتباط بانہ للغیر، نہیں سمجھے ہو؟ تو حمدللہ ٹونکوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعراض منضمہ کا وجود فی نفسی ایک وجود
دوسرا اراضی منضمہ کا وجود، تو اس میں ارتباط بالغیر معتبر ہے۔ یہ دو وجود ہو گئے اراضی منضمہ کے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو گویا دو وجود ہو گئے۔ تو پہلا جو وجود فی نفسی ہی ہے اراضی منضمہ کا، وجود فی نفسی ہی، وہ کیا ہے؟ وجود محمولی، وجود محمولی۔ اور یہ دوسرا او وجود معتبرن، ملاحظا و معتبرن، یہ کیا ہے؟ وجود رابطی بمعنی ثانی، سمجھے ہو؟ تو وجود رابطی بمعنی ثانی یہ ہو گیا وجود حقائق ناعتیہ کے، یعنی اعراض منضمہ کے دو وجود ہو گئے۔ ایک ان کا وجود فی نفسی ہی، دوسرا ان کا وجود ملاحظا و معتبرا بالارتباط بانہ للغیر، دوسرا وجود یہ۔ تو پہلا وجود وجود محمولی، دوسرا وجود رابطی بمعنی ثانی، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ تقریر تو من وجہ گویا کہ ٹھیک لگتی ہے، شرع کے مطابق لگتی ہے، لیکن یہ بھی خدشات اس میں بھی ہے کہ میاں یہ بھی تو کام خراب ہو گیا، شرع کے ساتھ اس کو بھی مطابق کرنا جو ہے اس میں اشکال ہے۔ دیکھو میاں، وجود فی نفسی ہی کیا ہو گیا؟ وجود محمولی، دوسرا وجود رابطی ہو گیا۔ تو شارع آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا الْمَعْنَى عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ اعتبار غیر مستقل، دیکھا؟ تو شق اول میں اعتبار غیر مستقل ہو گئے کہ مستقل ہو گئے؟ جب فی نفسی ہی کو ہم نے وجود محمولی بنا دیا تو وہ مستقل ہو گئے کہ غیر مستقل ہو گئے؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرے کو دیکھو، وعلی الشق الثانی وجود مستقل، تو شق ثانی میں مستقل ہو گئے کہ غیر مستقل ہو گئے؟ دیکھا؟ یہ خرابی ہے اس تقریر میں، یہ شرع کے ساتھ اس کی مسابقت ہو، فرماتے ہیں یہ اعتراض ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن اس اعتراض کا جواب ہو فرماتے ہیں کہ کاتب کی غلطی سے، غلطی کی نسبت کاتب کی طرف کر کے تو دیا جا سکتا ہے کہ دیکھو میاں یار، اصل میں ایسی عبارت نہیں تھی حمداللہ کی، عبارت ایسی تھی کہ وَهَذَا الْمَعْنَى عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي اعتبار غیر مستقل وعلى الشق الاول وجود مستقل، سمجھے ہو؟ تو کاتب نے کیا لکھ دیا؟ علی الشق الاول لکھ دیا علی الشق ثانی کے بجائے، اور تو یہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے اول و ثانی میں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ورنہ یہ ٹونکی کی تقریر صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی نسبت کاتب کی طرف کی جائے کہ یہ کاتب سے خطا ہوئی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھا میاں آپ نے یہاں بھی پرتوک بنانا پڑے گا، تو کاتب بیچارے کو بدنام کرنا پڑے گا۔ ہاں، تو اس میں بھی خدشہ ہے، اس تقریر میں بھی، کہ یہ بھی حمداللہ کی شرع کے مطابق نہیں ہے۔ میاں خواہ کیوں کاتب بیچارے کو ذلیل کرتے ہو، جبکہ عبارت پہلی تقریر میں بھی اور دوسری تقریر میں بھی صحیح ہے؟ تو وہ جو تقریریں شرع کے مطابق ہوتی ہیں وہی لے لو نا یار، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ جو تقریر شرع کے مطابق نہیں بنتی ہے، ہاں، اس کو لینا کوئی ضروری تو نہیں ہے؟
سمجھ آ گئی ہے؟